اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم اپنا لیکچر تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے بات کی کہ نماز فرض کب ہوئی، کیوں ہوئی، اور پھر نماز کی فضیلت کیا ہے، اور نماز نہ پڑھنے پہ نقصانات کیا ہیں۔ ہم نے یہ 3-4 چیزوں پہ ہم نے ڈسکشن کیا تھا۔ تو نماز کی فرضیت ہمیں یہ پتہ چلا، میں جسٹ ایک فاسٹ ریکیپ کروں گا۔ پچھلا لیکچر اب آپ کے سامنے پورا نہیں دہرایا جا سکتا، وہ 45 منٹ کا ایک لیکچر تھا ہمارا۔ نماز کی فرضیت، معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گفٹ دیا۔ کس نے گفٹ دیا؟ کس کو دیا؟ وہ جو گفٹ تھا وہ کیا تھا؟ تو یہ وہ گفٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور یہ ایسا گفٹ ہے کہ جو کہ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، جوڑتا ہے۔ نماز کے معنی بندگی کے ہیں، عبادت کے ہیں، پوجا کے ہیں، پرستش کے ہیں، عاجزی کے ہیں، انکساری کے ہیں، کہ ایسی چیز جس کے ذریعے آپ کسی کی عبادت کر سکیں۔ اب ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو نماز کی فرضیت ہمیں پتہ چل گیا کہ کب ہوئی؟ معراج کے موقع کے بعد۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ کیا اس سے پہلے، پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا، کیا اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ تو ہمیں یہ پتہ چلا صرف نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب وہ کس طرح کی نماز پڑھتے تھے وہ ایک الگ سی ڈیبیٹ ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ یعنی کہ نماز تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ دیا گیا تھا، مگر باقی امتوں میں اور امت محمدی میں فرق یہ ہے کہ باقی امتوں میں نماز اس نوعیت، اس قدر فرض نہیں تھی جس قدر اس امت پر فرض کر دی گئی۔ اس امت کے انبیاء ہی صرف نماز پڑھا کرتے تھے باقی امتوں کے۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے، اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گفٹ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں دیا، بلکہ ان کی ساری امت کو بھی یہ گفٹ دیا کہ اے میرے بندو، جس طرح باقی امتوں کے انبیاء میرے سے بات چیت کیا کرتے تھے، تم بھی میرے سے اسی طریقے سے، اسی انداز سے بات چیت کیا کرو۔ تو یہ اس کی ویلیو ہے۔ اب پھر ہم نے اس دن بات کی تھی، اگر مجھے کوئی گفٹ دے تو کیا میں اس کی گفٹ کی ویلیو کروں گا یا نہیں کروں گا؟ میں کس سے گفٹ نہیں لوں گا؟ مطلب راستے میں چلتے کوئی پٹھان آپ کو بلائے، کوئی پنجابی آپ کو بلائے، کوئی بلوچی آپ کو بلائے، یا کوئی ایسا بندہ جس کو آپ بالکل جانتے ہی نہیں ہے، اور کہا یار یہ لو میری طرف سے 1 لاکھ روپے کا گفٹ ہے، یہ لو میری طرف سے ٹافی کا گفٹ ہے، آپ لیں گے؟ کتنا ہی قیمتی گفٹ کیوں نہ ہو، لیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ اس گفٹ کی ویلیو ہی نہیں ہے، آپ اس بندے کو نہیں جانتے۔ گفٹ کی ویلیو ہوگی، آپ اس بندے کو، اس شخصیت کو نہیں جانتے، تو آپ نے اس سے گفٹ بھی نہیں لینا۔ اب یہ گفٹ دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو 5 دفعہ دیتا ہے۔ پہلی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کا منادی جو ہے، اذان جو مؤذن ہے، وہ اللہ کی طرف سے نداد لگاتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا۔ اذان جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ بندہ بلا رہا ہے نا کہ کامیابی کی طرف آ جاؤ، فلاح کی طرف آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے، آ جاؤ اللہ کی طرف سے یہ گفٹ لے جاؤ۔ تو جو لوگ نہیں جاتے وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ جو لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے، تو اس کا مقصد کیا اس بندے کا؟ کہ وہ اللہ سے گفٹ، یعنی کہ وہ اللہ کو انجان جانتا ہے، اللہ کو جانا پہچانا نہیں مانتا۔ اپنوں سے گفٹ لیے جاتے ہیں نہیں لیے جاتے؟ مطلب میں ہوں، اگر آپ کو ایک چھوٹی سی ٹافی بھی دیتا ہوں، آپ سارے مجھے جانتے ہیں نا، لیں گے نہیں لیں گے؟ کیونکہ آپ مجھے، تو اب آپ ادھر یہ نہیں دیکھیں گے گفٹ مہنگا ہے، سستا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، آپ کہیں گے سر دے رہے ہیں، سر سے ہماری ایک انسیت ہے، سر سے ہمارا ایک تعلق ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہ گفٹ میرے سے کیا کر لیں گے؟ لے لیں گے۔
وہاں پہ اب یہاں پہ کوئی باہر سے بندہ آ کے بھلے اسی کلاس میں لیکچر دے رہا ہو، پہلا لیکچر ہو، آپ کو وہ کلاس کے بعد اگر گفٹ دے آپ لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی دن میں 5 دفعہ آپ کو بلا کے گفٹ دے رہے ہیں، اور جو لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ گفٹ ریسیو، اور جو نہیں لے رہے وہ کیا مطلب؟ اللہ جی آپ کون ہیں؟ ہم آپ کو نہیں جانتے، ہمیں آپ کے گفٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو یہ الٹیمیٹلی اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ پھر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی گئی ہے، نماز مومن کی معراج بتائی گئی ہے۔ نماز ایسی چیز ہے جس سے آپ دارہ اسلام کے اندر رہتے ہیں۔ پھر ہم نے حدیثیں پڑھی تھی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ حدیث ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر جہرا، من ترکا جس نے چھوڑ دیا الصلاة نماز کو متعمدن جان بوجھ کر، عمدن قصدن، فقد پس جان لیجئے، تحقیق ہو گئی، یہ ریسرچ ہو گئی، یہ مان لیا گیا کہ فقد کفر جہرن، کہ وہ اعلان کر رہا ہے۔ جہر کہتے ہیں اعلان کرنے کو، کہ میں کافر ہوں، وہ اپنے کافر ہونے کا کیا کر رہا ہے؟ یہ حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان میں جو پردہ ہے وہ کیا ہے؟ تو جو پڑھ رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، جو نہیں پڑھ رہے وہ مسلمان نہیں ہیں، سوری، جو پڑھ رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جو نہیں پڑھ رہے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور کافر کہتے کس کو ہیں بیسیکلی؟ نہیں، کافر عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ انکار کرنے والا۔ اب انکار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، جو بندہ اللہ کو نہیں مانتا وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ کافر۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا وہ بھی اللہ کا انکار کر رہا ہے، اللہ سے گفٹ نہیں لے رہا، وہ کیا ہے؟ کافر۔ جو زکوٰۃ جس پہ فرض ہے ادا کرنی چاہیے پر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو وہ انکار کر رہا زکوٰۃ کا، تو وہ کیا ہوا؟ تو لغت میں کافر کا مطلب کیا ہے؟ کفارہ، یعنی کہ انکار کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ 3-4 چیزیں ڈسکس کر لی کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کیسے ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب قرآن پاک میں بھی بہت ساری اس کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ قیامت والے دن ایسے ہوں گے جو جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ان سے پوچھا جائے گا بھائی تم جہنم کی طرف کیوں آئے؟ تو وہ کہیں گے ہم دنیا میں ہم نے نمازوں کو قائم نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے، حدیثیں بھی کہہ رہی ہیں، ہر چیز کہہ رہی ہے، اور ہم اگر نماز نہیں پڑھے سے کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک فرض کردہ چیز کا انکار کر رہے ہیں۔ اور جو پڑھ رہے ہیں اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اصل مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور جب ہم نے پڑھنی ہے تو ایسے پڑھنی ہے کہ ہمیں نماز سمجھ میں بھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کر رہے ہیں، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں۔